اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ دیکھیں، زندگی آپ نے اپنے لیے گزارنی ہے، اپنی حقیقت کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو آپ اپنے لیے گزاریں۔ وہ ہم کہتے ہیں نا، اپنا خیال رکھیں۔ ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے، یا بیٹا جو ہے اپنے والد کو کہتا ہے ابو اپنا خیال رکھیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یعنی یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ ہمارا اپنا جو ہے ہم نے اپنے ظاہر کو قرار دے دیا۔ ہمارا اصل جو ہے وہ باطن ہے، ہماری حقیقت باطن ہے۔ زندگی گزارنے کا جہاں تک تعلق ہے تو سب سے پہلے زندگی کا ایک مقصود ہونا چاہیے۔ آپ کا جو بھی ہے، آپ جو بھی ہیں، آپ کی زندگی کا ایک حقیقی مقصود ہونا چاہیے، ایک آپ کے ذہن میں مقصد ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس مقصد کے تعین میں غلطی کر لی تو آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ پھر فضول ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، بلکہ بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جائیں گی۔ آپ کا اول تو آپ کا ظاہر، پھر آپ کا باطن۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ زندگی گزارنے سے پہلے اپنی منزل کا تعین ضرور کر لیں کہ میں کون ہوں، اپنی حقیقت کو دیکھیں۔ پھر اپنی منزل کو پہچانیں کہ میری منزل کیا ہے۔ انسان کی منزل اللہ ہے۔ اللہ کا مطلب جو میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اب یہ سارا منزل بھی جو ہے غیر حسی ہے، یعنی وہ اس کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ مادہ اس نے پیدا کیا ہے لیکن اس کا اپنا تعلق مادے سے نہیں ہے، تو وہ باطن ہے آپ کی منزل۔ باطنی راستہ بھی پھر باطن کا ہے، یعنی آپ نے غیر محسوس راستے پر چلنا ہے۔ غیر محسوس کو آپ نے منزل بنانا ہے، اور غیر محسوس جو اللہ کا راستہ ہے وہ تو باطنی راستہ ہے، تو اس پر آپ نے چلنا ہے، اور زندگی اسی کو منزل بنا کے، اللہ کو منزل بنا کے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب دیکھیں، زندگی جو ہے، یعنی یہ کام کیسے ہوگا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو دیکھیں، اس کا سارا کمال جو ہے، اگر آپ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کو ترک کر دیں۔ اپنے خواہشات، جو بھی آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، زندگی آپ اپنی مرضی سے نہ گزاریں۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ عام طور پہ یہ ہے کہ ہم نماز روزہ کرتے رہتے ہیں لیکن زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ یہ بات، یہ طریقہ، یہ رویہ غلط ہے۔ اس سے آپ کو اپنی منزل نہیں ملے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو ترک کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، بس۔ یہ یعنی ایک انتہائی مختصر نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی خواہش کو ترک کر دیا اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری، کیا مطلب؟ آپ نے ہر کام اللہ کی رضاؤں کو مد نظر رکھ کے کیا، زندگی کا ہر کام۔ دیکھیں، ہر کام کا طریقہ ہے، اور وہ دین ہمیں بتاتا ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اگر آپ زندگی میں جو زندگی آپ گزارتی ہیں تو اس میں اگر آپ دین اسلام کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں گے اور اپنی خواہشات پر قابو پائیں گے، جو کہ ظاہر کے بارے میں ہوتی ہیں کہ بھئی مجھے یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ضروریات ہیں، وہ آپ استعمال کریں، کھانا کھائیں، پانی پئیں، رہیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، اچھے گھر میں رہیں، اس سے آپ کو اسلام نہیں روکتا۔ لیکن اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جواب دہی سے، اور روک لیا اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے، اب اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ کتنی آسان بات ہے،
اب نفس کو خواہشات سے روک لینا، اس میں تو کوئی روپے ٹکے پیسے کا سوال ہی نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہ بھی ہوں تو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اب نفس کو آپ نے خواہشات سے روک لیا، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اب آپ نے رب کی رضا کے مطابق سارے کام کرنے ہوں گے۔ بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے سلوک اپنے رب کی مرضی سے کرے گا۔ اگر وہ یہ دونوں ایک دوسرے سے اپنی مرضی کے مطابق سلوک کریں تو بات تو ختم ہوگی۔ آپ نے تو دین اسلام کو ترک کر دیا۔ دین اسلام دراصل ہے کیا؟ یہ زندگی گزارنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ تمام معاملوں میں دین اسلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کیا کریں۔ تو زندگی کا ایک مقصد کا تعین کریں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، پھر ایک رہنما کو ڈھونڈیں، کیونکہ ہر ایک کام جو ہے اس کے لیے رہنمائی ہونی چاہیے۔ دنیا میں بھی آپ کھانا پکانا سیکھ رہی ہیں، گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، تو اکثر والدہ جو ہے ان کو اپنے ساتھ کھڑی کر لیتی ہے کہ پیاز کاٹو، یہ کاٹو، ٹماٹر کاٹو، آہستہ آہستہ یہ کاٹنے سے جو ہے وہ مطلب پھر بتا دیے ہیں کہ بھئی یہ پہلے یہ بگارنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے رہنمائی سے آپ کرتی ہیں کوئی بھی کام۔ تو رہنمائی ضروری ہے۔ ایک تو رہنما کا تصور ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے دین پر عمل کرتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں، آپ نے دین کو، ٹھیک ہے اللہ کے حکم اور رسول کا طریقہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے رہنمائی اور اپنے لیے نصیحت کا بندوبست کرنا ہے کہ مجھے نصیحت کون کرے گا اور میرے اعمال میں نکھار کیسے آئے گا۔ ظاہر ہے کوچ ہوتا ہے، جیسے کہ ہر چیز میں ایک کوچ ہوتا ہے، کرکٹ ٹیم کا ایک کوچ ہے نا، تو اسی طرح کوچ ہوتا ہے، وہ کوچنگ آپ کی کرے گا اور آپ کوچنگ قبول کریں اس کی۔ یہ نہیں کہ وہ کہے کہ بال زور سے پھینکنا ہے، آپ بڑی آہستہ سے پھینک دیتے، یہ تو نہیں ہو سکتی۔ کوچنگ جو کوچ ہوتا ہے تو وہ اس کی رہنمائی کو آپ نے قبول کرنا ہوگا، پوچھنا ہوگا۔ تو بہرحال زندگی گزارنا جو ہے، آج کا موضوع میرا یہی ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ منزل بنا لیں، منزل کے بارے میں معلومات حاصل کریں، یقین حاصل کریں، اس کو پھر اپنی منزل بنا لیں، پورا ارادہ لگا دیں۔ اگر اس ارادہ مصمم نہیں ہوگا پھر آپ کو عمل میں تکلیف ہوگی، پھر آپ کو رہنما کی رہنمائی میں کچھ خاص دلچسپی نہیں ہوگی، آپ رہنمائی نہیں لیں گے کیونکہ آپ کا ارادہ مصمم نہیں ہے۔ اللہ کو منزل بنا کے اور رہنما کا انتخاب کر کے قرآن اور سنت کے مطابق آپ کو وہ کوچ جو ہے رہنمائی دے گا، تو اس طریقے سے زندگی کے راستوں پر آپ چلتے جائیں، آپ کا مقام جنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی دنیا کی اس میں بھلائی ہے، آپ کی دنیا جو ہے وہ ایک جنت کا نمونہ ہوگی۔ آپ کا اصل میں یہ یعنی ایک انسان بڑے محل میں بڑا محل بنا لیا اس نے، اور کھانے پینے کی ساری چیزیں نعمتیں ہیں، لیکن میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، یا بچے اور جو ہے والدین کے ساتھ، تو اس محل میں اور ان کھانوں کا اور ان پہناووں کا کیا مزہ ہوگا؟ اصل جو اطمینان ہے، خوشی ہے، وہ تو دل کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو، آپ کے دل کو خوشی دے دے گا، ایک اطمینان، قلبی اطمینان مل جائے گا آپ کو۔ پھر آپ ہر حالت میں، چاہے آپ ایک سڑک کے کنارے ایک جھونپڑی میں رہ رہے ہوں، اس میں بھی آپ خوش ہوں گے۔ وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا، جانا نتا سرپ جنگڑ کے خوشحال ہے۔ تو یہ ہے نا کہ پھر آپ کو ایک دل کو ایک اطمینان مل جائے گا۔ بہرحال یہ مختصر طور پہ میں نے آپ کو باتیں بتا دی، اور جو آپ نے اخذ کرنا ہے یا اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور نہیں ہوتا تو بس پھر آپ کی مرضی ہے کہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔